بھائی دوستو بزرگو ناراض نہیں ہونا، ٹائم ہو گیا 12۔ اے 1:30 ہویا کھڑا ہے، ہاں 11:30 تے میرا قصور نہیں، میں کدی دا گیا۔ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم عالیہ تسی علاقے والے نے سچی بات ہے، میں نہ محبت دی حد کر دیتی، کوئی آن دا امکان ہی نہیں سی تے میرا دل سی بھی میں کٹ کے ٹائم تاں بھی آواں گا، لیکن او اب مولانا قاضب درشید دامن برکاتہم دی وجہ تو ٹائم جو دتا سی نا، میں بڑا مجبور سا۔ میں نے آکھا یار مغرب تو عشاء اتھے کیویں کریے، انہیں آکھا پڑھ لو تو انشاءاللہ اسی گڈی کل کے لے آواں گے توڑ۔ پھر میں انہوں نے ذمہ لائی، وہ مینوں روات لے کے آئے، میرے انتظار بھی کیتا، مینوں با عزت لے کے آئے۔ میں تو یہ دعا دے سکتا فقیر، اللہ پوری اس کانفرنس جڑے آئے جنہ تعاون کیتا، خدمت کیتی، علماء دی قدر کیتی، اللہ انہاں لوکاں دی نسل در نسل دین نصیب فرما، قرآن دی دولت نصیب فرما۔ لوگو اج بے حیائی عام آ گئی، بے غیرتی عام آ گئی، دین دے وارث صحابہ چلے گئے، آئے دین در در تے تکے لے رہا۔ آج اللہ کا دین دروازے پہ آ کے کہتا یار میں تمہارے گھر آ جاؤں، تم مسلمان ہو، تمہارے گھر آ جاؤں۔ اندر سے آواز دروازہ بند ہے، چلا جا، تیری ضرورت کوئی نہیں، یہاں تو ہمارے پاس لیڈی ڈیانا کا لباس ہے، ہماری بچیوں کو لیڈی ڈیانا کی انگریزی تہذیب پسند ہے، چلا جا۔ اگلے گھر جاتا ہے، لوگوں میں نبی کا دین ہوں، میرے اوپر نبی کا دین پہ خون لگا تھا، کیا میں تیرے گھر پہ آ جاؤں؟ صحابہ کے چمڑے ادھڑے، تمہارے تئی پہنچانے کے لیے میں آیا کھڑا جاؤں۔ ہم کہتے نہیں نہیں، یہاں تیری ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر ٹچ موبائل ہے، ٹی وی چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا او لوگوں آنکھوں کا خیال کرنا، او لوگوں غیروں پہ نظر نہ ڈالنا، او لوگوں نبی کی شریعت تھی اپنے وجود کو ڈھانپنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اللہ کا حبیب نہیں آیا تھا، لوگوں خدا کی قسم ننگا طواف بیت اللہ کا لوگ کرتے تھے، زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، لوگوں کمزوروں پہ ظلم کرتے تھے، لات عزا کے پجاری بن گئے تھے، حبل کے پجاری 360 تو بت ظالموں نے بیت اللہ میں رکھا ہوا تھا۔ تمہیں کون بتائے یہ حق کا پیغام میرے نبی نے کتنی مشکل سے سنایا تھا۔ طائف کا بازار تھا، لشکر کفار تھا، پتھروں کی باری جاری تھی، اور یار اللہ کی پہچان کرا کے کہہ رہا تھا او لوگو یہ بت نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، مختار کل اللہ، بیٹی بیٹے دینے والا اللہ، عزت ذلت دینے والا اللہ۔ سارے کافر تل گئے حضور کو ماننے کے لیے۔ اللہ پاک کی قسم ہے میرے نبی پہ اتنے پتھر لگے، آپ کا خون مبارک جسم درتے جا رہے، سینہ مبارک لہو لہان ہے، پاؤں کی جوتی مبارک میں سارا خون جمع پڑا ہے۔ اللہ کا نبی پرواہ نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے لوگوں تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
یہ قادر نہیں ہے، قادر میرے اللہ کی ذات ہے۔ وہ کہتا ہے اگر قادر یہ نہیں ہے، ہمارے پاس ابو جہل کہتا ہے، ابو لہب کہتا ہے، عتیبہ کہتا ہے، امیہ بن خلف کہتا ہے، دیکھنا یہ عزت نہ دیتے تو ہمارا شاہی لباس نہ ہوتا، شاہی لباس نہ ہوتا، محل نہ ہوتے۔ آج اپنا حال دیکھ، بلال کا حال دیکھ، اپنے یاروں کا حال دیکھ، تن کے کپڑے پورے کوئی نہیں، جوتی پوری کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں یہ نہیں دیتے۔ کون دیتا ہے؟ فرمایا قل اللہم مالک الملک، نعرہ تکبیر، عصمت محمد مصطفیٰ، زندہ باد، عصمت قرآن، زندہ نعرہ الروفان۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ او لوگو، نفع نقصان دینے والا میرا اللہ ہے۔ آج لوگ بھولے بندے، اے بتی مولوی آج لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام مولوی صاحب، آخرت یاد کر، فکر یاد کر، اس توحید کو حلوے کی رکابی پہ نہ بیچو۔ اس پہ تو محمد کا خون لگا تھا، صحابہ کا خون لگا تھا، تبع تابعین کا خون لگا تھا، یہ قرآن پہنچانے کے لیے۔ آج گھر میں ٹی وی ہے، اللہ کا قرآن سنتا کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہر گھر سے آواز آتی ہے، اللہ وہ ابو بکر صدیق کہاں چلا گیا جس نے چرواہے میں میری مار کھائی تھی چوک مکہ میں اور زبان سے میری تلاوت جاری تھی۔ اللہ وہ زنیرہ کہاں گئی؟ آنکھیں تو نکل گئی تھی لیکن میرے سے یاری نہ چھوڑی تھی۔ وہ سمیہ کہاں گئی جس نے بدن کے 2 ٹکڑے کرا لیے تھے لیکن زبان سے کہہ رہی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ وہ قرآن کی صدائیں دینے والے کہاں چلے گئے؟ ہر گھر میں قرآن روتا ہے، اللہ بچی کو جہیز میں تو دے دیا، آج مجھے بچی نے دیکھا تک سال گزر گئے، پڑھا تک نہیں، سیوی گلاب کھا گئی، یہ وہ مسلمان ہے؟ میں تو سمجھا تھا یہ وہ مسلمان ہوں گے۔ کون سا مسلمان؟ اللہ پاک کی قسم 3 دن کی بھوکی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سوال یہ آتا ہے روزہ افطار کرنے کے لیے روٹی تھوڑی سائل کو دے دیا، دوسرے سے میں یتیم دے دیا، تیسرے سے میں غریب دے دیا، 3 دن روٹی بھی دے دی لیکن فاطمہ الزہرا کی نہ تہجد کی نماز قضا ہوئی، خدا کی قسم نہ تلاوت قرآن کو چھوڑا۔ حسن حسین رو رہے ہیں، میرے نبی کریم آئے، فاطمہ الزہرا قرآن بھی پڑھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ فرمایا میری بیٹی خیر تو ہے، ابا جان کیا کروں؟ بتانا گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کا شکوہ نہ ہو جائے۔ میرے بیٹے حسن حسین رو کے گئے، 3 دن افاق گئے، میں نے کہا بیٹا جاؤ میں تمہاری روٹی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے جب یہ سنا میری بیٹی نے وعدہ کیا ہے روٹی کا اور فرمایا فاطمہ رونا، آج تجھے بچوں کو بھی پتہ روٹی نہیں، تجھے بھی نہیں، شکوہ نہ کرنا، دیکھ محمد کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ قسم اٹھا کے بیٹی کہتی ہے ابا جان ساری زندگی یہ بات نہیں کروں گی، جس رضا پہ اللہ راضی ہے میں اس کی رضا پہ قربان ہو جاؤں گی۔ ابا تیرا یہ حال ہے، میں اپنے بچوں کو بھول گئی، کاش فاطمہ کے پاس ہوتا، آج میں اپنے ابے کو روٹی تو کھلا۔ اس انداز سے نبی نے دین پوچھایا۔
اس انداز سے نبی نے اپنے گھر کا درکا لٹایا. آج تیرے پاس مال ہے، دولت ہے، دھن ہے، پیسہ ہے، جداد ہے، اس رب کو بھول گئے. وہ لوگوں جس نے زمین آسمان سورج ستارے بنائے، ماں کے پیٹ میں پالا. اللہ نے کتا نہیں بنایا، خنزیر نہیں بنایا، اللہ پاک نے باندر رچھ نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا، انسان بنا کے یہودی نہیں بنایا، ہمیں عیسائی نہیں بنایا، بامن سکھ نہیں بنایا. اللہ کا کروڑ ارب خرب شکر ہے مسلمانوں، رب کی قسم ہے اللہ نے کلمہ پڑھا کے محمد کا غلام بنایا. جس کو نبیوں نے دعا کی، اللہ جس کی اتنی فضیلت ہے امت کی ہے، 100 سال کے بعد بھی گناہ کر کے معافی مانگے، تیرے نبی کے صدقے رب راضی ہو جائے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں تو اس نبی کا امتی بنا، سوائے حضرت عیسیٰ کے اور کسی کی دعا قبول نہیں. آج امت کا حال دیکھیں، نعرے تو لگاتے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں قائل ہوں بے شک میرا ویر تیرا عقیدہ ہے، نعرے رسالت مار، بے شک مار، پر رسالت کا نعرہ جب سونا لگتا، جب سنت محمد تیرے چہرے پہ مسکراتی، وہ کام ہوتا تو دور سے قیامت کے دن آتا. محمد کہتا یہ میرا غلام آ رہا ہے. نعرے مار، کوئی نہیں میں تجھے منع کرتا، پر یہ تو دیکھ تیرے گھر میں اللہ کا قرآن رو رہے، کبھی اس کو چوم کے بوسے دے دیا کر، اس قرآن مظلوم کو گل سے لگا لیا کر، اس قرآن کی 170 پڑھ لیا کر، پھر تو میں کہوں گا جاز کے رسول ہے. اللہ پاک کی قسم ہے کبھی ایک دن تو خیال کر لیتا یہ شادی ہے، اس شادی پہ سارے خوش ہیں، سارے بچے خوش ہیں، بیوی رشتہ دار خوش ہیں، تیرا بیٹا خوش ہے، دلہن اچھی مل گئی، تو خوش ہے، ان کا جہیز اچھا مل گیا، براتی خوش ہے، مال دولت کھانے کو اچھا مل گیا، حلوائی خوش ہے، انعام مل گیا، وہ دکاندار خوش ہے جس کو انعام مل گیا، حلوائی کو مل گیا، دکانداری کو مل گیا، سارے خوش ہے. لیکن کبھی مسلمان، میں بھی اس میں شامل ہوں، تم بھی اس میں شامل ہو، کبھی یہ ایک دن بھی سوچائے میرے اس بچے کی شادی پہ گنبد خضرا کا مقیم راضی ہے کہ کوئی نہ؟ سوال کرتے ہیں فلاں راضی ہے کہ کوئی نہ، فلاں راضی ہے کوئی نہ. میں کہتا ہوں کائنات کا ہر بندہ راضی کر رہے. اگر آمنہ کے لال کا دکھ دیا، اس کا دل دکھایا، تیرے فائدے ہی کوئی نہیں، دنیا جہان خوش ہو. کیسا ظالم ہے میرے محمد کو روا کے گئے، گل کرو میں نے کتنا اونچا کام کیا. اونچا نہیں کیا، تو نے داڑھی منوا کے گندی نالی میں ڈالی. کہتا دیکھو میرا چہرہ، لاکھ لعنت ہے تیرے چہرے پہ. تجھے کون بتائے محمد کریم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. غاروں میں روئے تیرے واسطے، طائف کے بازار میں روئے تیرے واسطے، عرش پہ روئے تیرے واسطے، وہ محمد مصطفیٰ جنت البقیع میں روئے رات کو تیرے واسطے، بیت اللہ کا طواف کر کے روئے تیرے واسطے، غلاف پکڑ کے روئے تیرے واسطے. او سنگ دل انسان، او بے وفا امتی، اللہ کی قسم ہے او جبل عرفات پہ روئے تیرے واسطے. اور رو کے کیا کہے، قیامت کا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی طرح زمین تپی ہوگی، ہر کوئی اپنے لیے روئے گا. او لجپال محمد وہاں بھی تیرے میرے لیے روئے گا. 7 دن 7 راتیں سجدے میں کوکے مار کے میرا محمد رو کے اللہ کو کہے گا اللہم اغفر لی امتی امتی امتی. اللہ میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھ، محمد کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ. حدیث مبارک اللہ کو ترس آئے گا. اللہ کہے گا غاروں میں امت کے لیے رونا یاد ہے، طائف کے بازاروں میں رونا یاد ہے، عرش پہ آ کے امت کے لیے رونا یاد ہے. اے محمد نارو نارو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آج میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو محمد راضی ہو جائے گا. اللہ کے نبی کہیں گے اللہ مجھ سے راضی ہویا نہیں جانا جتنا تک کہ بھولی بھالی امت کی بخشش نہ فرما دے.
اللہ کہے گا جس نے شرک کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا وہ تو نہیں بخشے جائے گا، زنائی ہے، بدماش ہے، میرے حقوق کھائے ہیں، میں سب کو معاف کر دوں گا، پر جس نے میرا شریک بنایا، حالانکہ میں مشکل کشا اکیلا، کوئی کہے گا علی مشکل کشا، نبی مشکل کشا، ولی مشکل کشا، خدا قسم اٹھا کے کہتے جنت تو کیا جنت کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا۔ انشاءاللہ میں نے کلام بھی پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے، 1 گھنٹہ میں نے کلام پڑھنا ہے۔ بیٹھیں گے آپ؟ بس طرف لے کے جاؤ، یہ نعتیں سن کے تقریریں سن کے ہم چلے جاتے ہیں، کوئی آخرت کی فکر کر کے جا۔ یہ دین بڑی مشکلات، بڑی مصیبتیں صحابہ نے جھیلی، جسے آج کوڈی کے مول پہ مولوی نے بیچ دیا۔ امت نبی کے اوپر حال سے شرک بتیں کرا رہے ہیں، رسم کرا رہے ہیں، اور کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے ویر کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اگر تجھے غلامی رسول میں موت قبول تھی، داڑھی قبول کیوں نہیں؟ اس نبی نے تو فرمایا تھا کسی کا مکان دے کے ابا خوش ہوگا، میرے بچے کا پکا مکان بن گیا، ہوتا بھی ماں باپ تو بچوں کو خوش دے کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے مولوی مولانا بلال صفدر دامن برکاتہم عالیہ، میرے بچے کا مکان لاہور میں بن گیا، میں دیکھ کے آیا ہوں، میرا بڑا دل خوش ہو گیا۔ کوئی کہے گا مولانا قاری عبدالقیوم دامن برکاتہم عالیہ، میرا بچہ پنڈی میں دکان بنائی، دکان چل رہی ہے، دکان دیکھ کے دل خوش ہو گیا۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے دنیا سے جاتے فرمایا میرا پیغام پہنچا دینا، جو 5 ٹائم میرا امتی نماز پڑھے گا میں محمد کی آنکھیں ٹھر جائیں گی۔ فرمایا میرے لوگوں، او میرے امتیوں، میں نے تو معراج عرف پہ جا کی اللہ سے مانگ کے لیے، تمہاری معراج نماز میں موجود ہے۔ آج اللہ کے گھر برباد ہیں، مسجدیں پوچھتے اللہ وہ کہاں نمازی چلے گئے، وہ کہاں قرآن کی تلاوت والے چلے گئے۔ ابو بکر کو عمر یاد کرے قرآن روتا ہے، میرے عمر کی بہن کو یاد کر کے قرآن روتا ہے۔ عمر کی مار تو کھا رہی تھی لیکن اللہ کی قسم میں قرآن کی صدائیں بلند کر رہی تھی۔ بہن نے کہا بھائی تو کیسا بھائی ہے؟ بھائی تو اپنے بہنوں کے سہاگ بچانے کے لیے آتے ہیں، بھائی تو اجڑی بہنوں کو آباد کرنے آتے ہیں، ہمارا قصور بتا ہم نے کیا جرم کر دیا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا لے لیا؟ ہم تو لات عزا ہبل کے پجاری تھے، ہم تو بتوں کو ماننے والے تھے، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی پہچان کرائی، کیوں مارتا ہے؟ بہن کو اتنا مارا خون ہوا جاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماننے والی کو اتنا مارا بے ہوش ہوئی زمین پہ گری، غصے میں آیا پھر پٹاک کے زمین پہ مارا۔ مولانا زکریا سہارنپور رحمت اللہ فرماتے ہیں بہن کہتی ہے ویرا، بہن اجڑی آباد کرتے ہیں تو کیسا ویر ہے؟ میں بڑی تھی تو چھوٹا تھا، اللہ کی قسم میں تجھے لوریاں دیا کرتی تھی، گود میں لے کے چلتی تھی، کوئی تجھے مارتا میں بدلہ لینے جایا کرتی تھی، میں تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی، میرے ویر کی عمر میں اللہ برکت دے، میرے ویر کی جوانی دیکھوں، میں اپنے ویر کے جو بند دیکھوں، سر پہ تاج سرداری کا دیکھوں۔ اللہ کی قسم یہ ساری دعائیں تو اللہ نے منظور کی ویرا، اور یہ دعا تو نہیں مانگی تھی بڑا ہو کے منہ پہ تماچے مارے گا۔ پھر بات سن لے، جس ابے کا تو بیٹا ہے اس ابے کی میں بیٹی ہوں، جس اماں کا تو نے دودھ پیا اس اماں کا میں نے دودھ پیا، جو تو اپنے کفر پہ پکا ہے میں محمد کے دین پہ پکی ہوں۔ بھائی کو ترس آیا،
آنکھوں میں آنسو آئے، خون کے قطرے دیکھے، کہتی یا اچھا یہ قرآن جو اتنا جو بھی پڑھتا ہے قرآن کو نہیں چھوڑتا، مجھے بتا اس قرآن میں سپرٹ کیا ہے، طاقت کیا ہے؟ بہن کہتی ہے تو ناپاک ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ نہ پاک نہ سینے میں جائے گا نہ ہاتھوں میں جائے گا، نہ پاک میں نہیں جائے گا، یہ ایسے لوگوں میں جائے گا جن کی نسل در نسل میں بلال صاحب کے قرآن کے قاری پیدا ہو رہے ہیں۔ نکا بہ جا توجہ کرنا۔ اب میں اگلا جب یہ ہوا نا تو بہن کہنے لگی، بہن ہاتھ جوڑ کے کہندا اج راضی ہو جا، مینوں معاف کر دے، قرآن غسل کر کیا پڑھ، ہو گئی ساری گل۔ اب کتنا خوش نصیب وہ بھائی ہے جس کو اللہ کے بہن ہے، کتنی خوش نصیب جو اپنے بھائی کو قرآن پڑھ کے سنا رہی ہے۔ نبی کی شان قرآن، میرا وہ نبی ہے جس کو اللہ نے مانگ کے لیا۔ ابراہیم نے جس کے لیے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تیرا گھر بنایا، اس کی آبادی کے لیے تیرا نائب چاہتے ہیں، تیرا ایک رسول چاہتے ہیں، تیرا ایک پیغمبر چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یار ہاں، رو کے کہتا اللہ اے میرا اللہ پہلے میری اس محنت کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اب دوسری دعا مانگی، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تھوڑی ڈھلی سنبھالنا تو میں صدقے جاواں، انہاں دا بار بار کڑی ویکھن تو صدقے جاواں۔ انہاں نوں ہنے اپنے نال بلو یاد آ رہی ہے، اج بلو نہیں اللہ دے ولی دی زیارت کرو۔ او لوگو، مولا عبدالقیوم صاحب نے جتنی حلب تے محبت کی تھی، میں اللہ دی قسم چک کے کہنا پچھلا ٹائم بڑا اوکھا ہونا پڑنا، بندے تھکے تے مکے پہ ہوندے نے، اکثر بندے مولوی نو زیادہ ٹائم لوے پیچھے آگے انج ویدے جویں کہانی مجھ کسائی نو ویکھ دیئے۔ میں ساری تکلیفاں برداشت کر لواں گا، پر بیٹے دے جلسے وچ انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ پورا کر کے جاواں گا۔ مدت بعد آیا ہوں، تماشا بنایا، کوئی مردہ فوت ہو نہ مینوں بلاندے نے تے جلسے واچ فوراً بلا لیندے نے۔ سنو اے او نبی ہے اللہ، لوگ کہندے مشکل کشا علی ولی، ادی چلی او باتار بہ جا۔ کتنے پیارے بچے نے رانے دی زیارت واسطے بیٹھ تبصرہ کر رہے ہیں بھی رانا جی فوت نہیں ہوا، یہ ہونا انہاں تبصرہ۔ اور اللہ پاک دی قسم ہے 6 مہینے پہلے چلی کیسٹ چلی نا بھی رانا صاحب فوت ہو گئے، انہاں مینوں کو نہیں پوچھا، باروں باری پوچھے بھی جوندے نے۔ اچھا مدینے کافی دور تے میرے جنازے واسطے نا مولانا لدھیانوی آ رہے جنازہ پڑھانا۔ پوچھنا میں پوچھنے لگے ابو کا جنازہ کتنے بجے ہے؟ میں کہا میں ابو ہی بول رہے ہیں جی۔ انہیں سمجھا رانا جنید بول رہا ہے، مگر لوگ کی کھاڑے پہ گئے نے، کہیں مولوی آدھے نے زیادہ ٹائم لیندہ، یا اللہ سویرے آندہ ٹرک تلے مر جاوے کو کچھ جگہ اندہ کوئی تھے۔ میں زیادہ اللہ قسم چک کے کہنا اللہ نے پورے ملک پھرایا، اس عمر وچ بھی لوگ پیار کر دیں، دین دی نسبت نہ کر، دین دی گل نہ کردہ کون میں نے پوچھدا، دن رات چلدا ہاں اور زیادہ اس واسطے پڑھنا قسم چکدا تواڈے واسطے پڑھنا وا۔ آئیو کچھ لے جو اس انداز چ کوئی فائدہ پا جو۔ شوگر دا مریض ہاں، ٹیکہ لانا 8-9 سال غنودگی چھا جاندی، پیر سجے رہندے نے تے زیادہ اس تو پڑھنا ہو سکدا بھائی بیمار ہاں، زندگی موت دا کوئی نہیں پتہ، اگلے سال میں آواں تسی ایک بھی نہ ہو تے پھر میں کدن سناواں گا۔
ہو سکتا اگلے سال میں آواں تسی نہ ہو، پتہ نہیں ہو سکتا تسی نہ ہی ہو، پتہ نہیں میں ہی ہوں، شاید اسی نہ ہوئیے، پر انج پھنڈو کوئی نہ، کدی کدی بیمار رہ جاندے نے، دل دا دورہ پیا تندرست دل جاندے نے، موت نو ہر ویلے یاد کرو، نیکی دی ریس کرو، نمازاں پکیاں کرو، داڑھی پوری کرو، قرآن دا بچہ حافظ ضرور بنا کے جاؤ، غریبہ دا کوئی مال دبایا واپس کر دو، سدا دنیا نہیں رہنی، ایک ایک پائی دا حساب دینا پڑے گا۔ میاں ایک دفعہ بندہ رات نو کلمہ پڑھ کے سو جاوے، موت آئی تے سدھا جنت جاوے گا۔ وہ تے جنت دے تحفے، ایک زنانی عورت سی، کنجری سی کنجری، او رحیم اللہ، او کریم اللہ، او دی رحمت تو نہ ڈرو، غلطیاں ہو گئے کوئی نہیں، او رحیم ہی بڑا۔ مولانا اگلے دن مولوی دس رہے سن بھی جداں او کنجری آئی نا، کتے دے بچے طرف دے ویکھیا، نبی پاک نے خود فرمایا بن اسرائیل دا واقعہ، کتے نو ان پھر رہا تے انہیں پمپی باندھ کے نہ پانی کڈیا، جد پمپی کڈی تے اے دوپٹہ او توڑ نہیں جاندا سی، مولانا عبد الشکور دین پور فرمان توڑ نہیں جاندا سی، لیکن اللہ دی رحمت نے جوش آیا، پانی اٹھا کر دیتا اللہ نے پانی، او بڑی امت ہے کیڈا رب مہربان۔ اس کنجری نے کتے نو پانی پیوایا، کتے نو ہوش آیا، رب دی رحمت نو جوش آیا۔ اللہ نے کیا بس میں راضی ہاں، میری حقیر مخلوق تے تو ترس کیتا، تینو عذاب دیواں، میری رحمت نو ترس، میرے تے رحمت میری خلد آوے گا، اس واسطے میں رحمان کیسا کریم کیسا، تو انہاں تے رحم کیتا، تو گندی سہی لیکن میں تیرے تے رحم کر سکتا۔ تو مولا فرما رہے سے خدا دی قسم جب پانی پیوایا اس وقت تو زنا کر کے آ رہی سی، اس حالت میں لگ رہا وہ دے در تے آؤ، فکر کرو۔ میں کہتا ہوں نعرہ مار، بے شک مار، لبیک لبیک، حالانکہ لبیک میرے اللہ کے نام تھا، لبیک اللہم لبیک، تو نے ہر موڑ پہ اللہ کا شریک کر دیا، حالانکہ میرے نبی کی یہ شان نہیں آئی، اس میں کوئی بات نہیں، کوئی کمی نہیں آئی، میرے نبی کی تو شان ہی آئی۔ بابا عبدالستار توسی رحمت اللہ فرماتے تھے، دعا جہانہ دا سردار، اولین آخرین دا سردار، نور و بشر دا سردار، 14 طبقہ دا سردار، پوری کارخانہ کائنات میں ناجے پاک ہستی پیدا ہوئی ہے، نہ قیامت تائیں پیدا ہو سی۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، تو کیوں ملاوٹیں کرتا ہو میرا بھائی بریلوی، تو بھی بھائی، تیرا مولوی بھی میرا بھائی، میں ہاتھ جوڑتا ہوں مولوی تو ہی قبر یاد کر، ان کو ڈانس پہ لگا دیا، بچہ جب ہوگا ماں دمال پاؤ، او ویرا بچ دمالنے واسطے میرا نبی نہیں آیا، وہ تو پردے دے کے گیا۔ نبی آیا، عمر رضی اللہ عنہ، اماں عائشہ کہتی ہیں بیٹا، ہاں عمر کہتے ہیں اماں پردہ کیا کرو، اماں کہتی ہے بیٹا دین ہم نہیں، دین وہ ہے جو اللہ فرمائے گا، نبی حکم فرمائے، یہ دین ہے، نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ روتا میرا عمر، اللہ کے نبی کے دروازے پہ جا رہا عمر، کہتا اپنے نبی سے کہوں گا، یہ لوگ کہتے ہیں بڑی بیوی جا رہی ہے، ابھی پردے کو حکم نہیں تھا، یہ چھوٹی قد والی جا رہی ہے، نبی کو بتاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل، دوڑ کے جا، میرے عمر کے آنے سے پہلے یہ آرڈر جاری کر دے، یا ایوہ النبی کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پردہ لے کے آئے۔ آج کتنا وہ بے غیرت انسان ہے جس نے نوکری کے پیچھے پروفیسر جوان، بیٹی جوان، اس کو پڑھانے کے لیے ٹیوشن پہ بٹھا دیا، محمد کا پردہ اتار دیا، تو محمد نے تو حاتم طائی کی بیٹی کا سر ننگا برداشت نہیں کیا۔ تیری غیرت باپ کی کہاں چلی گئی، بھائی کی کہاں چلی گئی؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہ تو اسی آڑ میں ہے۔ تیرے بچوں کو اس انداز میں بھی 14-12 پڑھا سکتے تھے،
محمدی لباس میں پینٹ پتلون پہنا کے تیرے نبی کا دل دکھا کے لوگوں کو بتایا بھی تمہارا نہیں ہمارا ہے. جب پینٹ پتلون پہ کے بچہ جاتا ہے نا پہلے دن تو واپس آتا ہے پکی کیلی کا بچہ تو ماں بھی فخر کرتی ہے شرم کی بجائے. ماں فخر کے کر رہی ماسی وکیلاں کہ جی یہ میرے تو اسی بات نہیں آنے بچے نہیں آنے تو اسی اٹھو دو چلو پیچھے چلو چلو معافی بہ جاؤ ہوں میں مارا گا تیرے ناک چپ کر کے پاگل نہ تو شرم نہیں آنے اے پڑھے نا اے بی ڈیو پی یو ہیں انہاں دی اے ہونا پاگلاں نہ ایک دفعہ منع کیا پھر میرے پہ جن بھی ہے میں تمہیں نہ سنج مار دے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شان صحابہ پانی پیندے پہ دودھ نہیں پیندے پہ بیٹے بیٹے بیکھ رہے ہو اللہ اکبر رانے تیری فضائل تو میں آپ ہی قربان جاؤں. ادھر بیٹا آتا ہے ماں کہتی ہے ماسی پھجاں ویکھ میرا پتر پینٹ پتلون پا کے انہا سارا آ رہا انج لگدا جی میں انگریز دا پتر فخر پہ کر دیے اگو دادی اماں جڑی ٹی وی ویکھ دیے 18 نمبر دی اینک لا کے نماز نہیں پڑھ دی قرآن نہیں پڑھ دی انہوں کیا پتہ ہے دین دی قدر دا اسلام دی عظمت دا. اللہ پاک دی قسمیں ماں کہندی اماں انج لگدا ہے جویں انگریز دا پتر آ رہا. دادی پھدی بھی کہنی ہاں ہاں خدا کی قسم مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے جیسا ساڈا ہے ہی نہیں. چلو مک گیا ہے ہی نہیں فخر کر رہی ہے. ہو مسلمانوں او میرے نبی دی پیاری امت کاش تیرا بچہ حفظ قرآن جاندہ 7ویں دن آندہ تو لوکاں نو دسیا تو پہنا نو دسیا تو ویرا نو دسیا تو اپنی پھپیاں نو دسیا فخر کر کے سر تے ٹوپی ہویا بچے دا رومال ہویا 5 ٹائم نماز پڑھ کے آ رہا معصوم تہجد پڑھ کے آیا خدا دے نور دی لاٹا مار رہی ہوندیاں نے آیا مدرسے چو پڑھ کے چکوال چے اس چھچ تو اڈے مدرسے جایا کہ خوش ہو کے آدھی جنہوں نبی دے دین نال پیار ہوندہ سب نو دس دے اے ماسی تو بھی ویکھ میری پھپھیو تسی بھی ویکھو اج 7ویں دن میرا پتر آ رہا دوروں انج پیار لگ دائے سر تے ٹوپیے سر تے رومالے نور والا چہرہ انج لگدا جویں سچا محمد دا غلام آ رہے. کاش تیرے کر وچوں کوئی اے آواز سن دی میں تے آج تک نہیں سنی. انہاں نو تسلیاں دین دیو کدی انہاں قرآن والیاں نو بھی پیار کر لیا کرو کدی انہاں نال بھی محبت کر لیا کرو. لوگوں اے تے چاندے نے نبی دے دین دے دور ہون اللہ دی عظمت ختم ہوئے قرآن دی عظمت ختم ہوئے نبی دے دین دی عظمت ختم ہوئے نبی دی عظمت ختم ہوئے لباس انگریزی پواؤ چال ڈھال انگریزی بناؤ. رب دی قسمیں اے جدوں ظالم لوگ پیسہ دے کے ساڈے حکمرانوں نو خرید کر دینے ایک کتاب پڑھن دا پہلا بچے دا اے سبق دے دینے اللہ دی توحید ختم کرا کے نے پڑھو الف سے انار بے سے بکری کاف سے کتا میم سے مور حالانکہ مسلمان دا پتر سے اے اللہ دی قسمیں پہلے بسم اللہ پڑھ دے پھر کہنے الف سے اللہ بے سے بسم اللہ کاف سے کتاب اللہ میم سے محمد الرسول اللہ. یہ آوازیں آتی کوئی ماں دعائیں دیتی تھی اللہ یہ میرا بیٹا مجاہد بنے یہ میرا بیٹا نمازی بنے دین کا دائی بنے. میں یہ نہیں کہتا اپنے سارے بچوں کو تم دنیاوی تعلیم نہ حاصل کراؤ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بس آخری بات اللہ کا نام مانو بھیجا ٹھیک کرو اپنے بچے کو 5 جماعتیں کرا کے کم از کم حافظ قرآن تو بنا جائے.
اس کو جہنم سے بچا جا، حلال حرام کی تمیز سکھا جا. اپنے بچوں کو اگر تو قرآن پڑھاتا تھا نہیں پڑھے، میں کہتا ہوں قرآن بڑا لجپال ہے، کہتا میری بے درگتی نہ کرو، میری توہین نہ کرو، میرے تو کان نہ کرو. بابا یہ تیرا بچہ نہیں پڑھیا، تو اپنے پوتر نو پڑھا لے. پوتر نو پڑھونا تیرا کام، انگلی نبک کے جنت لے جانا میرا کام. نانا بیٹھا، نانے نو بھی آکھ دے تیرا پتر نہیں پڑھیا کوئی نہیں، تیری ہے تے نسل نہ تیری دیئے. ایک اس تو اللہ دنہ دا بچہ مانگ کے انگلی پکڑ کے انہوں مدرسے لے کے جا، او دی کفالت کر، جتا آوے پیار کیتا کر، انہوں جفی پائی کر، انہوں حوصلے دیتے کر. تیرا نواسا قرآن پڑھ جاوے گا، میں ضامن خدا دینا ماں قیامت نو تینوں بھی جنت لے کے جاؤں. مسلمانوں دنیا دنیا پچھے پھدیو، دنیا اتھا ہی رہ ویسی، مال اتھا ہی رہ ویسی، زمین اتھا ہی رہ ویسی، جداد اتھا ہی رہ ویسی. اللہ دا قرآن جڑا روز تلاوت کر دیو. اللہ دی قسمیں میری پہنا جڑی پڑھ دیاں تیاں پڑھ دیاں جڑے خوش نصیب تسی پڑھ دیو. گل کل کھول کے سن لو. اج جدا تیرا جنازہ گلی چ ودا ہوئے گا، بھی دی گلیاں چ ودا ہوئے گا، چکوال دے بازاراں چ ودا ہوئے گا، قرآن شفیع بن کے قبر پہلے ہی آ جاوے گا. نماز پہلے آ جاوے گی، دین پہلے اپنے گھراں پالو. 14 پڑھا کوئی گناہ نہیں، 16 پڑھا کوئی گناہ نہیں. ڈاکٹر بنا، ماسٹر بنا، جنرل بنا، ضرور بنا، پہلے رب دا دین تے پڑھا. ساڑھے پاس سے 14 پڑھے رشتہ دار، او دا باپ فوت ہویا. وہ میں نے کہہ رہے بلال صاحب صفحہ بدیاں پہیاں رانا صاحب میں کہا جی ابا حضور فوت ہو گیا. میں کہا میں انہ میں نے پتہ فوت ہو گیا، میں نے پتہ ہونا رانا جی ہوں سانو گائی غریب میں نے کوئی نہیں پاندہ، سلام لے کے ساڑھا راضی نہیں. میں کہا گال کی ہے یہ نماز جنازہ کی نیت بتاؤ. پڑھو لکھو نیت بتاؤ. میں کہا کیوں میرا پیو مویا یہ نیت بتاؤں؟ تو آپ کیوں نہیں پکڑے؟ مولانا نواز شریف دا دور سی، چوڑے نے اتنے علماء شہید کرائے، اتنے شہید کرائے، چکے مرائے، پولیس مقابلے جنہ ظالمہ نے مرائے. آتا ہے مظلوم 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 نہیں، انہیں علماء دی داڑیاں پٹوائیاں، تھانے مروایا، الٹا لٹکایا، جیلے سٹایا. ملک اسحاق نے 2 بچے بھی شہید کرائے. قسم خدا دی آپ وزیر اعظم سی، پھر آپ وزیر اعلی فرعون بنے ہو سن، انہوں کوئی ہٹان والا نہیں سی. انہاں دی آکڑ، انہاں دی پکڑ جڑی آئیے یہ انہاں مدرسیں دی وجہ تو آئیے. ایک قرآن دے معصوم لوگوں کو مارن دی وجہ آئی ہے. تی بھی برباد ہوئی، آپ بھی برباد رہا، بھیک مانگ کے جا رہا. الحمدللہ مولا فضل الرحمان 1,00,000 کروڑ سلام ہوئے. پوری دنیا دے بھی 10 چھڑیا، الحمدللہ دین دے وارث موجود ہیں. زندہ باد. تو میں تیرے پیو مارا سی فضل الرحمان صاحب، میرا بھی نعرہ مار. زندہ آباد جنتی روح ہے ماشاء اللہ. نہیں آکھ بندہ او اتھے بیٹھا فضل الرحمان، میں مار گیا میرا بھی نعرہ مارنا. جب میں مر جاواں گا پھر نہ تا تیرے پیو سناوے گا. آج میری قدر نہیں جب میں مر جاواں گا پھر یاد کر کے کہو کہ ٹور دنیا تو رانا روف خان گیا، دے سجڑا کو بہو ارمان گیا. ٹور دنیا تو رانا روف خان گیا. اپنا دل ہوئے پہلے لائن بعد چ لائن اخیر تے لائن میں رولے نہیں پہندا. اے واتے میں شیر اگلا بڑا پیارا لکھا. اے دین دی محفل سجاندا
ستے مجھ میں خوب جگاندہ ستے مجھ میں خوب جگاندہ کر محفلاں سب سنسان گیا ٹور دنیا تو رانا روف خان گیا دے سجڑا کو بہوا رحمان گیا میرے مرنے تے او بابا او پریشان گیا ٹور دنیا تو رانا روف خان گیا دے سجڑا کو بہوا رحمان گیا میں نو پتا 2 دن میری یاد سے رو لو گے اللہ پاک دی قسم اتنے پیار تو آڈا میرے ساری دنیا دے ہوندہ 2 دن میری یاد سے رو لو گے پچھے اپنے کمانو ہو لو گے پچھے اپنے کمانو ہو لو گے سمجھو رانی دا ہو نقصان گیا یعنی بچیاں دا ٹر اب جان گیا ٹر دنیا تو رانا روف خان گیا جو کہ کہتے نبی قبر چ نہیں سندا ظالمو ہن تا مان لو مردہ قبر چ آ کے تانوں نظم سنا کے جا رہا ہن تے حیات النبی دے قائل ہو جاؤ اللہ اکبر یا قیوم اس واسطے لوگو اجرادے وعدے کر لو میرے نبی دا دین رلیا اللہ پاک دی قسم مولانا پالن پوری عمر پالن پور رحمت اللہ کی تقریر میں نے سنی رو کے کہہ رہے تھے لوگو اس وقت میرا نبی یتیم تھا دائیاں آئیاں تھی دائیاں یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی آئی حلیمہ گھر میں چیز بھی نہیں تھی گھر والے کو صلاح کر دیا شاید لبنے کوئی نہیں روندی ویکھیاں منانو ہوئے تھے اس یتیم نو گالنا اللہ بھی بیوہ دیا سکھوں لیے خدا دی قسم وارث کہنے لگا کوئی گل نہیں اسی چوکی بکریاں دو اور پال لویں گے تھوڑی خدمت اور کر لویں گے بیوہ نو تنگ نہ کر یتیم نو لیا آنکھ دے بن تنخواہوں نوکری کرسا تیرا لال پلے سو بن تنخواہوں نوکری کرسا تیرا لال پلیسا تیرا لال پلیسا ہس کے پا دے جھول میری وچ لکھ احسان منے سنے مولانا پار پوری رحمت اللہ فرماتے ہیں یتیم سمجھ گئے حلیمہ نے نبی کو گل لگایا بخت بلند ہو گئے دھار مار کے روتے تھے لوگوں آج نبی کا دین یتیم ہے تیرے در پہ پوچھتا آ جاؤں تو دروازہ بند کر لیا یہ کہتا لوگوں میں صحابہ کی محنت کا پھل ہوں مجھے آنے دو ہم کہتے نہیں گھر میں ٹی وی آئی سی آ رہے ہیں یہ کہتا لوگوں تمہیں کوئی نہیں پتا تمہیں پہنچانے کے لیے زنیرہ کی آنکھیں نکل گئی تھی میں ان کی محنت کا پھل آنے دو ہم کہتے نہیں ہماری بچیوں کو تو لیڈی ڈیانا پسند ہے آج کے دور میں فاطمہ کی سیرت نہیں پسند ہے یہاں سے دھکے مار کے آگے جاتا ہے کہتا لوگوں تمہاری عدالت میں آ جاؤں وہاں بیٹھنے دوں گے کہتے نہیں عدالت میں نہ آ ہم نے تو انگریز کا قانون چلایا ہوا ہے انگریزی تعلیم چلائیں گے اس لیے دوستو آج قرآن دین کو چھوڑنے والوں واپس آ جاؤ حالا موت نہیں آئی توبہ دے دروازے بند نہیں کیتیاں نو معافیاں مانگ لو ہاں جی کوئی ہے میں نے دس دے آرڈر ڈی ایس پی صاحب کا ہے 15 منٹ کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان قرآن حاضر ناظر کر کے اگر میں گھنٹہ پڑھا تو 15 منٹ پڑھا میں نے دسو انج نہیں کلمہ پڑھ کے آکھو اگر گھنٹہ پڑھنا تو ہاتھ کھڑا کر کے دسو اے حلوہ شریفہ تیروندہ پہ حلوہ ٹھڈا ہو نہ جاوے حلوہ ٹھڈا ہو جاوے شالا ایمان گرم ہو جاوے اج حلوہ نہیں کھونا سا نبی دے دینوں گل نال لانا ہے ارادے کر کے جانا ہے اسا سنت والے چہرے گندی نالیاں چ نہیں سٹنے کیڈا ظلم ہے اگر اسی صبح اٹھئے
8 بجے تو پہلے دکاندار دکانہ کوئی نہیں کھول دے 6 بجے تو پہلے کوئی نہیں کھول دے ہائی کہتے ظالم مسلمان نائیاں دی دکانہ تہجد دے ٹائم کھل جاندیاں نے اور مسلمان جا کے میرے نبی دی داڑھی تے استرے مرانے شروع کر دینے نے کیسے مسلمان نے داڑھی تے استرے مرا کے پورے پاکستان دے دنیا دے وچ ویکھو تہجد لوگ پڑھن تو داڑھی مناوے میرے نبی دا دل دکھاوے قیامت دا دن سی میرے نبی دا فرمان ہے کہ جب داڑھی مون نبی دے متھے لگ سی نبی منہ پھیر کے رو کے کہیں گے سو کر دفع ہو جا تو میرا کچھ نہیں لگدا اگر کچھ ہویا تو شکل تے بنا کے آیا جنہ یہودیاں دی شکل بنا کے آئے ہیں جنہ عیسائیاں دی شکل بنا کے آئے ہیں جنہ کافران دی شکل بنا کے آئے ہیں اللہ تیرا انہاں نال حساب کرے اللہ دا ولی رو کیا دا توبہ کرو اس دن نکل ویسی تیری آکڑتے دلیری ہو جس ویلے کیا رو پاک محمد اے نہیں امت میری اوے مسلمانہ دے کر پیدا ہوئے دے کر رب دا تو شکرانہ کی لے آئیو کی لے ویسے اوے قبر دیا بہبانا او قدر نبی دا ایک ہی جان یارو دنیا دا نبی نے قدر نبی دا جانن والے سینگن وچ مدینے قدر یوسف دا معلوم ہویا او پائیاں مصر گیا نو قدر بندہ تنو معلوم ہو سی او قبرہ وچ گیا نو اللہ دی قسمیں او پر عالم حافظ ہوئے تے نام رکھائے حاجی پھڑ تلوار بہادر ہوئے نام رکھائے غازی او پھڑ تلوار بہادر ہوئے نام رکھائے غازی علم جنا تو کچھ نو کھٹیا جے محمد نہ ہوئے راضی اللہ خود فرمائندہ نبی کہندہ او دی مان تو آڈر آندہ میرے محمد دی مان آج امت رول گئی جیڑا نبی نے رستہ دسیا او پھول گئی حلوہ چھوڑ یارا آج فکر کر لئیے قیامت دے دن بڑے مال ہونگے مچھی تلی ہوئی پہلے سباب اللہ پہلے ڈس مچھی دی دے گا حلوہ عبدالقیوب تنو مبارک ہوئے کہ جنت دی مچھی سانو مبارک ہوئے میرا دماغ خراب نہیں کہ میں نہ پڑھا عمر بھی ڈھل گئی ہے لوگوں دل دی تمنا اے ہونی اللہ کوئی ایسا جملہ کڈے اللہ تو انو تے میں نو جہنم تو بچا کے جنت دا وارث بنا دے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم ہن حضرت آ گئے ایک کہندہ نظم پڑھو نظم پڑھا کے جی تقریر کرا دونوں چیزیں ہو گئی بس حضرت صاحب فرما رہے پر ہن اے بھی گچی تھوڑی اتھے آ کے بہ جا میں نو تھوڑی کوفت نہ دے اتھے بہ جا تے 100 روپیہ بھی رکھو اتھے حضرت فرمان ہے بس وہ کلام پڑھا گا اے میں پیغام ایک دے کے ایک کو منٹ توجہ کرنا کیڑا بندہ آج اپنے ایمان قرآن دلو آکھے سارے پڑھ جن حافظ بن جن تو کیا ہی بات ہے لیکن ایک بچہ تو حافظ بناوان گے نہ پڑھے مولانا عالم نے اے عالم نے پوچھ لو میں بزرگاں تو سنیا تیری نیت اللہ پھل دے گا اگر تیرا بچہ نہ پڑھ سکے حافظ اللہ حافظ قرآن جتنی شان تنو دے گا کرو کوشش کرو گے کیڑا خوش نصیب جیڑا پوری کوشش سارے بچے حافظ کرانگا نہ ہوئے تو ایک تلال نہیں کرانگا جزا مفتی بناؤ جزا کر باقی 14 پڑھے 16 پڑھے ڈاکٹر بنے ماسٹر بنے جیڑا قرآن تے دین سن کے جاوے گا انشاءاللہ وہ جرنل بنے کرنل بنے ڈی سی بنے امریکہ سے نوکری کرے لندن سے نوکری کرے اور تھوڑے آپ پر تھوڑے کو بچے ہیں پاگلو یہ بچے کیتے پہ ویسے اپنے بچے پڑھاواں گے تو اسی آپ پڑھو حضرت 15 منٹ انتظار کرو آ رہے ہیں بس خبر نہ کرو تو پتہ ہی کوئی نہیں یہ موقع کدی لب دے نہیں
ایک نو حلوے دی بیماری پہ تُس بھی حلوہ خور ہو کون پڑھن دے گا حالانکہ پچھلا ٹائم لیا بھی چلو میں کچھ سناواں اپنے مان قرآن نہ دسو گھنٹہ سناواں نہ سناواں سناؤ میں تہاڈا نوکر لگو ہاں کیڈی تڑیاں پہنے غریب سمجھ کے بڈھا سمجھ کے کیڈی تڑیاں پہنے سناؤ آکھو رانا جی ارشاد فرماؤ چلو میں ارشاد فرمانا تسی دھیان فرماؤ اللہ اکبر یا کیوں میں قربان جاواں او لوگو میرے عمر دی پہن مار کھا رہی ہے لیکن میں عمر ہاتھ جوڑ کے کہنا پہنے میں معاف کر دے ہاتھ جوڑے نے پہن نے سینے نہ لایا ہاتھ چومے نے ویرا کون پہن چاندیے ویرا دے ہاتھ جڑ دے پیڑا تے چاندیے نے سالا سیرا تے ہاتھ پھر دے رہا پھر پہن قرآن پڑھیا کہتا بس کر جگر پھٹ جاوے گا میں نو پہلے کالی کملی والے دا دیدار کرا اشفاق کتھے گیا اشفاق وان کتھے تھا انہی او بیچارہ ہاتھ جوڑ لے دو شیر سن لو اے نظم سنائے ڈالا اے نظم سنائے اللہ دے نبی کول گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حمد رضا نے فرمان لگے کسی آکھو ویکھو بلا آ رہی حضور آکھا بلا نہیں رات نو رو رو کے منگی ہوئی محمد دی دعا آ رہی ہے آپ نے فرمایا تمہیں یارو مبارک عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے تو بچھا دو رے پل کے راہوں پہ وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو رے پل کے راہوں پہ وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پہ کرو نہ شک نگاہوں پہ وہ آیا ہے نہ جانے دو وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ کے نبی کے دروازے پہ آنکھوں سے آنسو جاری ندامت کے نیچے منہ کیے ہوئے آقا نے فرمایا عمر وہاں تو دولت تھی پیسے تھے یہاں غریب ہیں ان مسکین ہیں میرے ان یاروں کے تن کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں عمر میں آپ غریب ہوں ادھر کیا لینے کس وجہ سے کس وجہ نے مجبور کیا عمر سے پوچھا نبی نے وہ کیا تھی چیز وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے غریبوں کی محفل ہے رانا تیری جرت کو سلام ہے حلوے والے پچھا چھڑے میں اور تہاڈی نبی تو دینال محبت تو انہوں بھی سلام تو نہ حلوہ ٹھکرا کے محمد دین نے محفل سجا چھڑی سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے میری محفل میں لائی ہے شکر کا کلمہ پڑھ لو جی عبدالقیوم نے پھر سوری صورت دکھائی ہے وہ زنانیاں نہیں بڑھتی ہیں پہی بھی سانو والا کھا اللہ ٹھیک ہے
خوش بیٹھ گئے بس بلال صاحب زندہ باد میں نے کوئی لون بھی تیرے تھاپڑے دی سن لو پترو سن لو سب ہو جائے گا سب ہو جائے گا یہ میں مدت بعد آیا اور مجھے تیرا منہ نہیں ہے سچی بات ہے مجھے اس گھرانے کا بڑا حیا ہے ان کی والدہ میں لیے دعا کرتے اس کا والد دعا کرتا ہے ان کا تو داماد ہے ہمارے سر کا سیرا ہے لیکن یہ ہے حلوہ تیرا ہے اور جنت کی مچھیوں کے بٹیرا میرا ہے مجھے بانٹنے دیا گیا لوگوں نے کیا بڈھا نہیں بلانا او میں آپ بڈھا ضرور ہاں میرا ایمان بڈھا نہیں او لوگوں تہاڈا علاقہ میں تھے گل نہیں کردا ایتھے قاضی مذہب دے ڈنکا جو بجنا چاہیے ورنہ میں جھنگوی دے نال چلیا اعظم تارک نال چلیا ضیاءالرحمان فروقی نال چلیا اللہ پکڑ دے فکو فکر فاقے کٹے نے بیڑیاں پائیاں کڑیاں پائیاں جیلاں کٹیاں اللہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے بتاؤ کیسے آئی ہے عمر رو کے کہتا کا سنی میں نے بہن سے وہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ کے نبی نے فرمایا بلال جی صدق یا رسول اللہ آزان دے نماز یہاں دار ارقم میں پڑھیں گے عمر رو کے کہتا آقا یہاں نماز کیوں پڑھیں گے لوگ کافر بھی عبادت بیت اللہ میں کرتے ہیں تو حق ہے سچ ہے یہاں کیوں پڑھتے ہیں میرے نبی کے آنسو آئے دل تو بڑا کرتا بیت اللہ میں نماز پڑھوں دل تو بڑا کرتا میرا بلال بھی پڑھے سمیہ عمار یاسر بھی پڑھے پر تیرے لوگ تیرے رشتہ دار تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی میرا عمر رو کے کہتا ہے مولانا عبدالوحید حمید بٹو اللہ اس کی قبر پہ کروڑ حرام تنازل فرمائے وہ جملہ دیا کرتا تھا جب آقا نے فرمایا او میرے مجھے تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی عمر ہاتھ جوڑ کے کہتا آقا جو یہاں پڑھنا تھا نماز پڑھنی تھی عبادت کرنی تھی رو کے رب سے مجھے کیوں مانگا تھا عمر بھی ہو اسلام اندر ہو عمر بھی ہو قرآن اندر ہو عمر بھی ہو میرا نبی مظلوم ہو یہ برداشت مجھ سے نہیں ہوتا میں خود چوک میں نعرہ تکبیر خود لگواؤں گا بیت اللہ کا در کھلواؤں گا بلال سے اذان کی صدا لگواؤں گا آقا تجھ سے امامت کراؤں گا صحابہ کو نماز پڑھاؤں گا ڈنڈا لے کے باہر میں خود کھڑا ہو جاؤں گا عمر ہاتھ جوڑ کے عمر کہتا ہے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہوا کا انشاءاللہ اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا کتنا پیارا شعر پڑھا سبحان اللہ نہیں جواب آیا سبحان اللہ کا اب جواب آیا سبحان اللہ کا جواب آیا تمہارے حصے میں ثواب آیا
اور تمہارے حصے میں ثواب آیا، قسم رب کی نہیں تھوڑا بلکہ بے حساب آیا، بلکہ بے حساب آیا۔ اللہ کے نبی نے جماعت کرائی، اللہ پاک کی قسم ہے میرے نبی نے سلام پھیرا، علماء کرام نے لکھا ہے عمر کے آ کے میرے نبی نے ہاتھ پکڑا، آنکھوں سے آنسو کے خوشی کے آنسو پونچھ کے کہتے ہیں خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، جی بن کر تو بہار آیا۔ اسی نے سبحان اللہ اونچی کہنی جسے دل و عمر پہ پیار آیا، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، جی بن کر تو بہار آیا۔ کھلے اسلام کے غلچے گلوں پر بھی نکھار آیا۔ یہ غنچے کون؟ صحابہ کرام، ان کی طرف حضور مخاطب، کھلے اسلام کے غلچے گلوں پر بھی نکھار آیا۔ عمر تیرے آنے سے، میرے نبی نے فرمایا اپنی زبان سے، عمر تیرے آنے سے کیا ہوا؟ فلک جھوما زمین جھومی، اور پچھلوں کی زبان اب تک بھی نہیں جھومی۔ فلک جھوما، نبی کہہ رہے کاڑیا او کاڑیا تیرا کی بنے گا؟ میرا نبی خوش ہو کے کہہ رہا فلک جھوما، تیری آمد پہ فلک جھوما، زمین جھومی، میرے دین میں شباب آیا، میرے دین میں شباب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ بڑا پیارا شعر آخری، اور لوگوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے کہا حالانکہ میرے نبی پوری کائنات میں بہادروں کے بادشاہ ہیں، کلہ نہیں تھا مکے میں ان ظالموں کے سامنے جو حق بیان کیا، یہ آمنہ کے لال کے جگرا۔ اس موقع کو اوپر نبی نے خود کہا شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی۔ جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، عدل کا آفتاب آیا، عدل کا آفتاب آیا۔ تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، وہی تائید لاتی تھی۔ تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی۔ تجھے فاروق اعظم کا، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، رسالت سے خطاب آیا۔ آخری شعر طاہر کے اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے، موتی جوڑیے کہتا تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، زندہ باد۔ اللہ کہتا ہے تیرا کتنا مبارک نام ہے، آج بھی اسلام کی بہار کے لیے ایسے لہراتا ہے تیرا۔ کہتا ہے تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، قلم طاہر، غور کرنا، قلم طاہر اٹھاتا ہے۔ تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے،
تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے، معطر ذہن ہوتا ہے، معطر ذہن ہوتا ہے، جیسے مشک غلاب آیا، جیسے مشک غلاب آیا۔ بس دوستو، اس عمر آج عمر ہوتا نا، آج در در نبی کا دین نہ رلتا۔ آج آخر میں یہ میری بات سن لو، ان جلسے کرانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، بھولے بچھڑے مسلمانوں کو اپنے اکابرین پچھلوں کے واقعات سنائیں اور اللہ کا قرآن سنائیں، نبی کا فرمان سنائیں۔ خدا کی قسم آج بھی مسلمان کے دل میں محبت حضور ہے، عشق مصطفیٰ ہے، لیکن کئی کم وقت ایسے حلوہ خور ہیں، دین کے چور ہیں، ان نے بڑی بربادی امت محمد کی کر دی۔ اے دیوے گا منہ چار، اے کچھا چار، اے پرانی چیز چار۔ وہ اللہ کے بندے ہو مولوی، خدا تجھے اتنا حلوہ دے، اتنا دے کہ تو رائے مٹ جا کے بیٹھ جائے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا، اے ابراہیم میرے نام پہ قربان کر، بیٹے کی قربانی۔ اللہ نے اپنے کلام اپنے محبوب کی زبان سے 1 منٹ دھیان کرو، ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم ہے، قرآن اپنے نبی کی زبان میں اللہ نے فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ۔ ابراہیم سوئے، خواب دیکھا، بیٹے کو بولا، بیٹا میں نے خواب دیکھا۔ ابا کیا خواب دیکھا؟ بیٹے کو پتہ ہے ابا کا یہ اللہ کی طرف سے امر حکم ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی پڑے گی۔ ابا کیا اللہ نے کہا؟ کیا دیکھا؟ فرمایا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ماذا ترى، اس میں تیری کیا رائے ہے میرے بیٹا؟ بیٹا یہ نہیں کہتا ابا سے پوچھ کے آؤں گا، امی سے، یہ نہیں کہا مجھے مہلت تو دے۔ وہ 5-6 سال کا بچہ کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جلدی کر، دیر نہ کر، متا خالق ناراض ہو جائے۔ بیٹا چھری چلے گی، گردن کٹے گی، او یار تیری جنڑی تڑپے گی میرے سامنے، مجھے فیصلہ کر سوچ کے۔ بیٹا کہتا ہے ابا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میں بالکل مانتا ہوں میں چھوٹا ہوں، میرے پاؤں لڑکھڑا سکتے ہیں، پر جس پہ میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اس کا تو دعویٰ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ قادر مطلق ہے، عقیدہ بڑھاؤ۔ مولانا جھنگوی شاہ فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، ابراہیم دی مرضی چھری چلے، ایسے ملا رہا واہ دیوانہ ہے۔ ابراہیم کہتا چھری چلے، اسماعیل کہتا گلا کٹ جائے، رحمان کہتا وال بھی ڈنگا نہ ہون دے۔ وہاں ایتھے جنگوی کہندے سن چھری چلان والا بھی نبی، گل کٹان والا بھی نبی، 2 نبیاں دی نہیں چلی، ٹھلو شاہ تیری کتھوں چل پئی؟ یہ پھوک ہم نے ماری تھی جی، بچہ چو چو کر کے آ گیا، سویرے مجھ بھی لائے گیا، گاں بھی لائے گیا، مٹھو دی ماں بھی لائے گیا۔ اخبار نہیں پڑھتے تو کوئی چلیے گی۔ اے پردہ حیا علماء دیوبند علماء اللہ کا ساڑھے لڑ لگے، کئی اجڑے گھر بس گئے، ساڑھی تبلیغ جماعت دے نیڑے لگے، پردے نصیب ہو گئے، نمازاں نصیب ہو گئیاں، داڑیاں نصیب ہو گئی، سکے نعرے۔ ایک بابا نے بندر سنان والے، اللہ سونیاں سر سال عمر، اللہ سونیاں مدینہ تا وکھاویاں، اللہ سونیاں مدینہ، بندے بڑے خوش، بڑا بابا دیوانہ،
اللہ سونیاں مدینہ تا ویکھاں میں مکھا بابا سونیاں پہلے پاسپورٹ تا بنوا میں مرے ہر سال بکریاں لے لینا مجگاں لے لینا ایدے موت پانا پاسپورٹ بنوا پھر ویسے کو کرو پیسہ دلا جی میں ماسی پھجاں نماز دے نیڑے نہیں جان دی اور پیر دے کھارے دے جان دیا دی او منہ چم کے کہن دیئے سننا محمد دے تے میں قربان جانیا جو کہ نماز کرنا آکھے تے میں ملتان جانیا ملتان نہ جا میری اماں اللہ دنا کر بے جا نماز پڑھے کر قرآن پڑھے کر آخری تو آٹے کو اپیلیو کردہ آج کیڑا خوش نصیبے نبی دا دل نہیں دکھاوے گا نبی دا دل نہیں دکھاوے گا اور آخرت دی منظر سوکھی ہو جاوے گی قبر حشر اچھا ہو جائے جیڑا وعدہ کرن داڑھی کتناواں گا تے نہ مناواں گا میں حبیب خدا نو خوش کر کے جاواں گا کیڑا خوش نصیبے ہاتھ کھڑا کرے میں داڑھی پوری کراں گا اللہ تھانو وال دے جان دے عزت دے داڑھی کترانا منانا یک برابر حرام ہے جیڑا داڑھی آج رکھے گا پوری سنت دے مطابق آج رات نو مر جاوے 100 شہیدان دا ثواب ملے گا کوشش کرو گے ہوں حضرت دی فرمائش 1 گھنٹے دیو میں نہیں پڑھنی اگلے سال پھر بلکہ مہینے بعد میں خود ہی آ جاؤں گا اعلان کرا دیں ہوں میری جان چھڈو نہ ماں دی شان تے پیو تو انہوں لڑدا سارے ماں دی شان ماں لا حضرت اجازت تیرے بھی پڑھ بھائی سبحان اللہ واہ رانا تیری کرامت تو میں آپ ہی صدقے جانا فرمایا لکھاں ساک نے دنیا دے وچ یارو کوئی ساک نہیں ماں جائے ساک ورگا پتر بھاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں ماں دی پیران دی خاک ورگا رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا اے رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا اے دوئے جہانی ماریا ویسی دوئے جہانی ماریا ویسی جس ماں دا دل تڑپایا اے رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا اے اس ماں نو کتی آکھدائیں اس ماں نو چڑکدائیں گل گل تے کیڑی ماں 9 مہینے پیٹ دے اندر امڑی تینوں چایا اے درد ولادت والا یارو سارا دکھ اٹھایا اے گند مند تیرے دو کے گند مند تیرے دو کے گل دے نال پیا لایا ہے رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا ہے کدی تے ماں دی قربانیاں یاد کر لیا کر کدی تے ماں دی شفقتاں یاد کر لیا کر کدی تے احسان یاد کر لیا کر فرمایا جیٹھ ہاڑ سوڑ تے بدرج ڈاڈی گرمی آئی جیٹھ ہاڑ سوڑ تے بدرج ڈاڈی گرمی آئی ساری رات پکھے جل جل تینوں نیند کرائی ساری رات پکھے جل جل تینوں نیند کرائی تیرے سکھ دی خاطر سجنا تیرے سکھ دی خاطر سجنا اپنا امن وجایا اے رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا اے پو ماں دی سردی اندر گلی جاتے آپ ستے پو ماں دی سردی اندر گلی جاتے آپ ستے ایک اورون آواز تیرے دے صدقے کر کر پئی اٹھی توڑے راتی سون نہ دیتی ہوئی توڑے راتی سون نہ دیتی ہوئی ہائے متھے نہ بٹ پایا اے رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا اے کتنا پیارا شعر سنایا سبحان اللہ آواز بالکل نہیں آیا اے
حالانکہ ٹائم میرا ختم سی تو سے آپ تا ٹائم ودھایا ہے رکھیو ماں پیو راضی ہو سجنو ویچ قرآن دے آیا ہے اللہ دی قسمیں اثر دے ٹائم پتر اگے آندا سی گھر کام کر کے آندا سی چکوال چو اج پتر مغرب دے ٹائم بھی نہیں آیا اس ماں دا کلیجہ پھڑکن لگ جاوے گا شادیاں ازانہ ہون ماں دے اتھرو نہیں ڈکے جان گے اللہ دی قسم اس نو کول جاوے گی اس دے اگے جوڑ کے پتہ کرا جڑی بول کے راضی نہیں نو انہوں جوڑ کے پتر دی ممتا رو کے پتہ کرا میرا محمد اکرم نہیں آیا محمد اسلام نہیں آیا وہ کہندی جا ماں سر نہ کھانا آوے نے کھاوے خزمانو پوتریاں دے کول جاوے گی اے تو منہ چنکایا پھر پوتریاں دے کول گئی پوترے بیٹھے نے کتھے بیٹھے نے اللہ دی قسمیں بیٹھک دے بیٹھے نے ماں کہندی دادی کہندی پوترے ہو تڑا بو نہیں آیا میرا لختے جگر نہیں آیا فون کر کے صرف پتہ کرا دو جیون جوگا کیوں نہیں آیا وہ کہن کہ اماں کرکٹ دا میچ دیکھ رہا دماغ خراب نہ کر چلے جا ماہواں ماہواں ہوندیاں نے لوگو جہان والو ایک گل دسن لگا ماں اگر ماں دے پیٹ چ بچہ ہوئے تے سورے بھی کہیں گے دوسرے بھی کہیں گے اگو آخدا یہ بچہ لینا یا اس دی ماں دی جان بچ جاوے سارے سورے کہیں گے گھر والے کہیں گے بچہ بچ جاوے ماں جان دی جاوے اللہ دی قسمیں ماں نو کہیں گے سورے کہیں گے ماں بچ جاوے بچہ جاندہ تے چلا جا پھر آ جاوے گا کوئی دنیا دے وچ اگر ماں نو پوچھے آکھے کہ میرا بچہ بچ جاوے میری جان چلی جاوے ماواں ماواں ہو دیا نے اللہ دی قسمیں او لوگوں ماواں نو سمجھ لو قدر کرو جنہ دی ماواں زندہ نے خوش قسمت بن پیسے حج مل جاندہ ہے بن خوش قسمت والیو ماں دا چہرہ میرے نبی نے فرمایا جڑا پیار نال ویکھے گا او میری اماں 9 مہینے پیٹ رکھیا درد بلا دسیا سردی دا گرمی دا خیال کیتا آقا نے خود فرمایا جدا پیار آبے گا پیار دیا گلنا یاد کرے گا دل چی مبتا آبے گی دل چی پیار آبے گا اس پیار بری نگاہ دے نال اماں دا چہرہ بیکھنا تیرا کم ہوئے گا اور تیرے نامہ عمال وچ حج اکبر دا ثواب لکھ دینا تیرے رب دا کم ہوئے گا ابے دا چہرہ ویک اے او ابا گرمیاں آپ رویا میں نے چھاویں بہایا اے او میرا ابا سردی آپ ٹھٹریا میں نے کمرہ چھوایا اے او میرا ابا رکھیاں روٹیاں آپ کھا دیا میں نے تھدہ روٹی دیتی اے او میرا ابا عید نو کپڑے غربت دی وجہ تو پرانے پائے نہیں تے میرے باپ نے پرانے کپڑے پائے قرضہ چکے بھی میری عیداں دے مان پورے کیتے او میرا ابا جدہ اے نظرہ کرے گا کہ او جڑا کچے کوٹھا آپ وسیا میرے بچے واسطے میری بیوی واسطے پکا مکان بنایا آنا جوڑ کے بیمار ہو جانا تھا لوگاں تو قرضہ چکدا سی زیادہ بڑی بیماری پیسہ کر کوئی نہیں منتا کر کے چڑکاں لے کے میرا علاج کرانا سی اے دل چ خیال کر کے ابے دا چہرہ بیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اکبر دا ثواب حج عمرے دا ثواب ملے گا دروازہ کھٹکھٹا کے ویکھ لویں بیوی ستی ملے گی بچے ستے ملن گے دھیاں ستیاں ملن گیاں پھر جس ماں نے جنم دیتا ہوئے گا مچھی وانگو تڑپ دی ہوئے گی تیری آمن دی دعاواں کر دی ہوئے گی تیری پہلی دستک تے جی بسم اللہ کر کے بولن والا آوازہ اماں دا ہوئے گا پوتریاں نے جھڑک دیتی نو نے جھڑک دیتی سجدے چ پہ جاوے گی تیرے واسطے کہے گی اللہ سارے چھوڑ گئے تو نہ چھوڑی سارے منہ موڑ گئے تو نہ موڑی اللہ جتھے میرے پتر دا پیر ہوئے صدا تیری رحمت نالو دی خیر ہوئے
دروازہ کھٹکھٹا کے ویکھ لیں ادھی راتی ویلا یارو کھٹ جا جگ دروازہ گھر دے سارے ستے پے ایک ماں دا آیا آواز آئے ربا لکھ لکھ شکر تیرا ربا لکھ لکھ شکر تیرا پت خری گھر آیا رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں ویچ قرآن دے آیا ماما ماما ہونیا کانا ہوئے کوجا ہوئے لولا ہوئے وی سال دے اپا حج بچے ماما پیشاب بھی صاف کر رہی ہیں خدمتاں بھی کر رہی ہیں اس بات شاعر نکلات ہوتی ہے پاکستان شیریہ زبان رانا عبدالرحمن خان دامن برکات تمہارے کیا عرض کر دینے کیا عرض کر دینے فرمایا کانے کو جے لولیا تائیں بھائی مائی گود اٹھائیے کانے کو جے لولیا تائیں بھائی مائی گود اٹھائیے باجو ماں دے صورت سونی کیسے گلے نہ لائیے پوچھ یتیمہ کو لو جا کے پوچھ یتیمہ کو لو جا کے ماں کتنا بڑا سرمایہ ہے رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں ویچ قرآن دے آیا ہے قدر کرو جنہ دی ماں زندہ نے اللہ دا ولی کہتا اگر باپ مر جاوے ماں بچہ نو رولنے دے گی بچے معصومہ دا پیو مر جاوے ماں لوکاں دے پانڈے دھو کے بچے پال لوے گی لوکاں دے گھر جھاڑو دے کے اپنے پترہ دی روٹی بنائی رکھے گی لوکاں دے جھنکا کر کے خوشامد کر کے اپنے بچہ نو پال دی روے گی اگر ماں مر جاوے ایو معصوم بچے گلیاں چرل دے نظر آنگے شریکاں دے بوئے چرل دے نظر آنگے برتن دھوندے ہوٹلاں دے نظر آنگے اس وقت شاعر دا ماواں جنت والیاں چھاواں ہو ماما جنت والیاں چھاواں یارو لاد لداون سارے کیسے نہ کیا یتیمہ تیوئے آفرزند پیارے ماما والے چیزاں منگل ماما والے چیزاں منگل شوخی نال دلیری آوے یاد یتیمہ تائیں ربا جے ہوندی ماں میری ماما والے ماما دیول سو فریاد لیاون رو کر مویاں ماما والے آپ پہ چپ کر جاون ماما والے گودی لیٹن ملیا خوشی خزانہ مویاں ماما والے علی اے سارے ملک بیگانا ماما والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے مویاں ماما والے بچڑے جو کر رکھ جنگل دے رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں ویچ قرآن دے آیا دوئے جہانی ماریا ویسے جس ماں دا دل تڑپایا ہے رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں ویچ قرآن دے آیا ہے ایک نظم میں ہور پڑھنی او پڑھنی تاں پڑھا کے چھوڑ دینا ہوں میں آخدہ ایدی اجازت ہو رہی بھی باسی کر میری صلاح تسی تشریف دا ٹوکرا لے جو میں دعا کرا کے آ جاؤں ایک نظم 3 شعر تو تنی پڑھا گا اور تسی خود کہو بھی اچھا کیتا پڑھیا اس تو پہلے میرے واسطے پانی آ گیا 2-3 منٹ میں سا کر ڈاں گا میں معذور ہاں ٹور نہیں سکتا میرا بیٹا ساتھ ہوندا 4 مہینے چلہ بھی لایا ایک کلام بھی پڑھے گا ادھا کرایہ پاڑا میں پردہ نا خدا دا کچھ آپ حصہ پا لیا کرو تاکہ اللہ دے نبی خوش ہونگے میرے مدہ خان دی خدمت کی تھی بڑھ چڑھ گئے سبھی لوگ